لیسکو نے نئے بجلی میٹر کے کنیکشن کی فیس 4 گنا بڑھا دی. صارفین کو میٹر لگوانے کے لیے 6400 کی بجائے 21,300 روپے جمع کرانا ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹر کی قیمت بڑھا کر میٹر ساز کمپنیوں کو نوازا گیا. ٹھیکیدار فیس اور دیگر چارجز الگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نوازا یہ ٹوٹل واردات ہے، ٹوٹل، کوئی شک نہیں. لیکن یہاں آپ بات کر رہے ہوئے لسکو فیسکو کی، یہ پورے کا پورا نظام عوام دشمن ہے. میرے کالموں کے ایک مجموعے کا عنوان یہ ہے، آدم خور نظام کا نوحہ. آدم خور نظام کا نوحہ، یہ پورے کا پورا. لسکو تو لا تعداد ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. وہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے عوام کے اجتماعی بدن کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں. اب یہ ان کے اعضاء نکالنے پہ آ گئے. پہلے انہوں نے کھال نوچی، پھر انہوں نے ماس کھایا، اب انہوں نے ہڈیوں میں وہ کر کے وہ ڈرل کر کے اس کا گودا. اب یہ دل، پھیپڑے، آنکھیں، یہ وہ اس طرح کا باقی جو رہ گیا ہے نوچ رہے ہیں. ادروائز یہ کو بات ہے کرنے والی. حالات دیکھو، روپے کی اوقات دیکھو، 4 گنا بجلی کے کنیکشن کی. اور پہلے یہ عجیب واردھتیے لوگ ہیں. پہلے لوگوں کو بہکایا، پھسلایا، بھٹکایا کہ جی وہ لگا لو، وہ جو اوپر لگاتے ہیں چھتوں کے اوپر، سولر، کیا کہتے ہیں اس کو مریم؟ سولر. ہاں سولر. اب اس کے پیچھے بھی پڑ گئے. یہ عجیب، خدا کی قسم بندے کو اس حد تک جانا پڑے، یا وہ اپنا منصب چھوڑ دے یا خودکشی کر لے. اتنی ڈٹائی سے لگے رہتے، ہم نے کم کر دیا ہے، فلانا کر دیا ہے، ٹمکانا کر دیا. وہ میں ایک چیز 100 دی ہے، انہوں 500 کر کے کماؤں، میں 450 دی کرتی. اس کا میں کریڈٹ لینا چاہوں. بہرحال مجھے پتا نہیں کس کس کے انجام سے خوف آ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب، سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں سندھ کے کسی وڈیرے سیاستدان کا پروٹوکول دیکھ کر بتائیں کہ کتنی گاڑیاں ہیں. ہماری گنتی تو رک جاتی ہے گنتے گنتے. دیکھو بات سنو، ملکی خزانہ ختم تو گنتی بھی ختم. گنتی کیا کرنی ہے تم نے؟ اچھا کیلنڈروں میں ہم 2026 میں رہ رہے ہیں، آپ یقین کرو اصل میں تو ہماری اوقات ہی بالکل کچھ اور ہے. کیلنڈر ایئرز کے مطابق ہم 2026 میں رہ رہے ہیں. اچھا پھر نام دیکھو، اسلامی بھی ہے، جمہوریہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے. اسلام کتنا ہے، جمہوریت کہاں ہے، عوام کا کیا حال ہے. تینوں لفظوں پہ ذرا غور. تو خزانہ ختم تو گنتی بھی ختم. صرف مظالم کی گنتی ممکن ہے، چونکہ وہ زخم کی طرح لگتے ہیں. ان کے جو جرائم ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، اس کی گنتی. باقی چھوڑو. پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں بیلن وچ گنا. یہ بیلن ہے، عوام گنے ہیں، اور یہ ان کا رس پی رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں. لیکن کب تک، یہ دلچسپ ایک آبزرویشن ہوگی. جی ویری ٹرو. حسن صاحب، پریشان کن خبر ہے. گزشتہ دنوں میں محض 4 دن کے اندر 3 بڑے ریلوے حادثات رونما ہوئے ہیں. پہلا لودھراں، دوسرا خانیوال، تیسرا وزیر آباد میں. دیکھو بیٹا، لعنت ہو انگریز پہ ہمیں ریلوے دے گیا. وہ کی کہندے ہیں، باندراں نو بنا دیاں ٹوپیاں. وہ ایک اور بھی ہے ویسے، پتہ نہیں، باندر ہاتھے ماچس، کونے، اس طرح دے محاورے سٹ ہیں. ہاں، بندر کے ہاتھ ماچس. جی ریلوے دے گیا. اچھا، نہ ریلوے ہوتا نہ حادثات ہوتے. ایک بڑا مشہور ایکسپریشن ہے، نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا پیسی. ٹھیک ہے. ریلوے مکا جائے دا اسکریپ دے بادشاہ نے. اسکریپ چاہے ریلوے کا ہو یا مین ہول کے ڈھکنوں کا ہو، اس پہ تو کتاب لکھنی چاہیے. گورے کے چھوڑے ہوئے تعلیمی، انتظامی، انصاف کے نظام کے ساتھ بھی ہم نے جو کیا سب کے سامنے ہے. ابھی وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ 8 سال کے بعد 3 بندوں کے قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا، وہ جشن مناتے ہوئے عدالت سے چلے گئے. پتہ نہیں کل کا سوال تھا آپ کو. جی دادو میں.
جی ہاں جی. ٹھیک ہے. نیکسٹ، جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اجلت میں قانون سازی پر تحفظات ہیں، اجلت سے پارلیمان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ساکھ متاثر تب ہوگی اگر میری کوئی ساکھ ہوگی. ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ کیسے خراب ہوگی؟ ساکھ ہوتی تو خراب ہوتی. فارم 47 فلانا باقی یہ کئی بار اقتدار میں رہ چکے، آج تک جو انہوں نے توپ چلائی ہے سب کے سامنے. اچھا اجلت میں قانون سازی، یہ اجلت کا دی، وہ سلو موشن میں بھی کرتے تو یہی گند ڈالنا تھا انہوں نے. وہ یہاں کچھ نہیں ہے. دیکھو بات سنو، آئین بنا جو شوقیہ فنکاری، یہاں یہ پارلیمنٹ وغیرہ کی تو کیا ساکھ ہونی ہے، آئین کی کیا ساکھ ہے؟ کیا ضیاء الحق کا یہ بیان ریکارڈ پہ موجود نہیں اور شائع نہیں ہوا تھا کہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا. یہ اوقات ہے تمہارے. باقی ہمیں تسی شوشا کرنی ہے نہ کری جا. متفقہ آئین تھا، کس چیز کی ساکھ ہے مجھے بتاؤ. ہمارے اس مولوی کی بھی ساکھ ہوگی جو مسجد سے چندہ مانگ رہا تھا، کس کی ساکھ ہے؟ صحیح. تمہارے اساتذہ امتحانی مراکز بک رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ٹمکانا. ساکھ سوکھ کوئی نہیں. ملک کی کیا ساکھ ہے مجھے بتاؤ. ایک بھیکاریوں والا ایک امیج ہے ہمارا، وہ ٹھیک ہے. بیرون ملک فقیر جو سربراہ ہے سو کالڈ، وہ بھی بھیک مانگنے جاتے ہیں. باقی بھیکاری ہماری وجہ شہرت ہیں، فراڈی ہیں. تو ساکھ بہت بڑا لفظ مولانا نے استعمال کر دیا ہے. بہرحال مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ساکھ مجروح اور فلانا چیز وہ تباہ ہوتی ہے جس کا کوئی وجود ہو. جس کا وجود ہی کوئی نہیں اس نے کیا متاثر ہونا ہے. چلو بالکل ٹھیک ہے سر. نیکسٹ، سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے اپنی ٹویٹ میں سوال اٹھایا کہ اپریل 2022 میں عوامی قرض 44 ٹریلین روپے تھا، اب یہ 80.5 ٹریلین روپے ہے. صرف 4 سالوں میں 36.5 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا. اب ہر پاکستانی 3,33,000 روپے کے قرض کا مقروض ہے، جس میں گزشتہ 4 سالوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. کہاں ہے وہ نام نہاد مالیاتی استحکام اور میکرو اکنامک بہتری؟ میں تو ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا ہوں. اشاریے جھوٹے. اب کمال کی بات ہے جب فگر سامنے آتے ہیں اور بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو بندے کا دل ڈوبنے لگتا ہے. صرف 4 سالوں میں 36.5 ٹریلین روپے کا اضافہ. لوگ صرف اس پہ نظر رکھیں. اور میری ایک بات یاد رکھنا کام آئے گی، یہ ریورس ہونا ہی نہیں. یہ پروسیس، یہ کام جہاں پہنچ گیا ہے نہیں ممکن. وہ جو نہیں وہ پہاڑوں میں جو یوں کر کے چل رہی ہوتی، اس کو کون سی چیئر یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ جو وہ ڈولی جی چل رہی تھی نا پہاڑوں میں یوں کر کے، ہاں چیئر لفٹ، وہ ٹوٹ جائے. جب تک آپ طے تک نہیں جاتے اس وقت تک خیریت ہے، خوف ہے. اس کے بعد خیریت ختم، خوف بھی ختم. اب یہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں یہ وقت برباد کر رہے ہیں. یہ اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور وقت برباد کر رہے ہیں. کرنا وہی پڑے گا اگر آپ نے زندہ رہنا ہے. اگر آپ نے بنانا اسٹیٹ یا یہ کوئی اس طرح کا گروڑا ہے تو بس ٹھیک ہے. اور بات سنو، ہمارے قرضوں نے کلانچیں بھرنا شروع کر دی. کیا کر رہا ہوں؟ کلانچیں بھرنا. کلانچیں بھرنا. اور اس کو ہمارے شکاری لوکل جو ہیں وہ کہتے ہیں ہرن چال چھپا گیا. ہرن جب کلانچیں بھرنے لگے یعنی ہرن جدوں چال چھپا جائے، سیانا شکاری گھوڑا کھینچ لیتا ہے کہ اب ناممکن ہے اس کا شکار. تمہارے قرضے کلانچیں بھرنے لگے ہیں
وہ ہوتا کیا ہے, ہرن پہلے ایسے 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 بھاگتا ہے, پھر یوں صرف ٹچ اینڈ گو, اتنی لمبی کلانچ کرنا. کلانچ ہے ترکی زبان کا لفظ, ترکی زبان کا لفظ ہے کلانچ. ہمارا محاورہ ہے کلانچیں بھرنے لگا. یہ کلانچ کہتے ہیں ایک بالغ آدمی جب دونوں بازو یوں سٹریچ کرے تو اس انگلی سے اس انگلی تک کا فاصلہ. ہرن جب چال میں پڑ جائے یعنی کلانچیں بھرنے لگے تو وہ دکھائی بھی نہیں دیتا, ہیولا سا لگتا ہے. اور کوئی تجربہ کار شکاری ایسا نہیں ہے جو گھوڑا واپس نہ موڑ لے. اسے پتا ہوتا ہے اب نہیں. یہ حال ہے پاکستان کی اکانومی اور قرضوں کا. یاد رکھنا دور نہیں ہے نتائج, یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں اور کچھ عرصے کی بات ہے, اس کے بعد تبدیلیاں بھی کچھ نہیں کریں گی, یہ یاد رکھنا. ابھی وقت ہے, وہ کچھ کر لو. ہوش کرو. another few years اسی طرح یہ irreversible ہو جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, پیچھے مڑے گا, بات سنو. یہ اب تمہاری جو اقتصادی بربادی کلانچیں بھر رہی ہیں. اب چودھری محمد علی جیسے بندے نے پتا نہیں یار کتنے اشرے پہلے کہا تھا کہ اگر اس ملک میں قرض لینے کا رواج شروع ہو گیا, وہ پہلے وزیر خزانہ تھے, پھر وزیر اعظم بھی رہے کچھ دیر, تو پھر قرض چکانے کے لیے بھی قرض کا سود چکانے کے لیے بھی انہوں نے جو کہا تھا وہ ہو گیا ہے نا. جو میں کہہ رہا ہوں اب اس کو چند سالوں کی بات سمجھو, لمبا کام نہیں ہے. اب میٹر ڈاؤن ہے, ہوش کر لو ورنہ ککھ نہیں بچنا.